خیالات کا احترام کیجیے۔ اکرامی معاف میں سالم محمد خان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں۔ سالم محمد خان صاحب، آج اس موقع پر مجھے تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر یہ ہے کہ مجبور ہو کے کہتا ہوں میں۔ ہمارے روڈ کی حالت آپ نے دیکھی ہے، آپ اس کو اسمبلی فلور پہ اس کی آواز کو بلند کریں گے، اور اس روڈ کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے۔ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے صاحب، ایم پی اے کو تو ہم دیکھتے ہیں، ہم بات ہوتی ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، اس موقع پہ وہ آتے ہیں۔ ایم این اے جب سے ووٹ لیے ہیں وہ کبھی بھی اس حلقے میں نہیں آیا۔ ہمارا بہت بڑا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے پوچھ لیں کہ اس روڈ سے ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اس کو اسمبلی فلور پر اس کی آواز بلند کریں گے۔ اس پروگرام کے آخری مقرر کو یہاں پہ دعوت دوں، حجی صاحب کا خبر عظمت اثر دے پرنسپل صاحب ما دا خبر کړې ده او زه بیا دا خبره بدلته کوم چې زه خو په دې علاقه کې نوی راغلی یم، زما نوی پوسټینګ شوی دی، نو په دې علاقه کې چې کوم زما ابزرویشن دی هغه دا دی چې دلته یو هایر سیکنډري سکول ضرورت دی او دلته موږ څخه بچي زیات دي او استادان کم دي، نو په انګلیش کې وایي چې اټس the cry of day we need a higher secondary school. بیا به دا خبره کوم چې دلته اوس موږ څخه میټرک ایگزام تیر شوی دی، په دې حال کې به بجلي نه وه او ماشومان به داسې به ناست وو لکه چې چا خوړ نه لمبلي او دلته یې کېنولي دي. نو موږ له حدیث صاحب په دې سکول لپاره چې په دې تقریب کې د علاقې ټول معززین ناست دي او دغه خلکو بچي دلته موږ څخه دې سکول کې سبق ویلي، موږ له سولر سسټم پکار دی، پرایویټ درېیمه خبره، گورنمنٹ دا بلډینګ یې جوړېږي او دا بلډینګ خو هغه بلډینګ دي چې کوم این جی اوز په قرضې کې موږ لپاره جوړې کړي دي، نو گورنمنٹ دا بلډینګ یې جوړ کړي او بیا یې نو دې بلډینګو لپاره وایټ واش ضرورت دی. حجي صاحب دا بلډینګ ډېر وخت نه وایټ واش غواړي دي، زما تاسو سره پرنسپل صاحب هم ماته وویل، ټیچران هم ماته وویل، علاقې ډېر خلکو مسجد هم ماته وویل چې ته به حاجي صاحب ته بدل درې ډیمانډ کہ گھر پہ ملے تو زیادہ سے زیادہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو میں دیکھیں، ہم لوگ تو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، آج یہاں پہ کل دوسری جگہ پہ، میں اسکول کے حوالے سے 2-3 ریکویسٹ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر اب ہمارے اسکول کی اسٹرینتھ 500 تک پہنچ چکی ہے اور ساتھ ہمارے ایک اور اسکول بھی ہائی اسکول ہو چکا ہے، دوتار اسکول، تو اگر اس اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کر دیا جائے تو یہاں پر بچوں کو ان کے گھر پر جب تعلیم کی سہولت ملے گی تو میرے خیال سے وہ لوگ جو دور جانے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور ایم این اے صاحب، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے، جس طرح کے درخت لگانا ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ اس طرف بھی۔ اور دوسرا، ہمارا چونکہ بجلی کا آپ کو پتہ ہے، آپ خود اس کے ساتھ منسلک بھی ہیں، کہ لائٹ نہیں ہوتی تو سولر پینل اگر ہمارے اسکول کے لیے ہو جائے تو یہ بچوں کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں۔ بہت سخت گرمی ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور بچوں کے لیے خاص کر کے جو اوپر بیٹھتے ہیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے یہ موسم، تو سولر پینل اگر ہمارے۔ اور دوسرا، اسکول کی بہت خوبصورت عمارت ہے لیکن بہت زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو یہ بالکل فیڈ ہو چکی ہے۔ اگر وائٹ واش اسکول کا ہمیں کوئی پیسے نہ دیں، ہمیں یہ فیسلٹیز دیں، ہمیں یہ فیسلٹیز اگر مل جائیں، اسکول کا وائٹ واش ہو جائے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے۔ اور اسکول میں بچوں کو بھیجیں، اسٹیٹ کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آپ کے ادارے ہیں، پرائیویٹ اسکولز میں فیس آپ دیتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ فیسلٹیز بھی اتنی نہیں ہوتی، ہمارے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں، 4 ایم فل اور 1 پی ایچ ڈی ٹیچر میرے پاس موجود ہیں، سارے ٹیچرز کوالیفائڈ ہیں۔ آپ اعتماد کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بہتر رزلٹ ملیں گے۔ میں آپ لوگوں کی، اور کسی بچے کو، جو بچہ آئے گا یہاں پہ وہ واپس نہیں جائے گا، جو بچہ اسکول میں آئے گا اس کو ہم ایڈمیشن دیں گے، کسی بچے کو ہم اسکول سے واپس نہیں بھیجیں گے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اور ہم اس کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو یہ بھی پیغام ہمارا لے کر کے جائیں کہ کوئی بچہ جو کسی وجہ سے بھی نہیں آ سکتا، ہم اس کو بکس بھی دیں گے، ہم اس کو یونیفارم بھی دیں گے، اس کو اسکول بھیجیں تاکہ اس کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ جب تعلیم آئے گی تو یہ سارے مسائل تعلیم کے ساتھ خود بخود حل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اپنے خیالات کا احترام کیجیے۔ اکرامی معاف میں
میں سالم محمد خان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. سالم محمد خان صاحب، آج اس موقع پر مجھے تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر یہ ہے کہ مجبور ہو کے کہتا ہوں میں. ہمارے روڈ کی حالت آپ نے دیکھی ہے. آپ اس کو اسمبلی فلور پہ اس کی آواز کو بلند کریں گے، اور اس روڈ کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے صاحب، ایم پی اے کو تو ہم دیکھتے ہیں، ہم بات ہوتی ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، اس موقع پہ وہ آتے ہیں. ایم این اے جب سے ووٹ لیے ہیں وہ کبھی بھی اس حلقے میں نہیں آیا. ہمارا بہت بڑا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے پوچھ لیں کہ اس روڈ سے ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں. آپ مہربانی کر کے اس کو اسمبلی فلور پر اس کی آواز بلند کریں گے. سکون کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتے. آپ کی وجہ سے اگر لوگ خوش ہوں گے، آپ کی وجہ سے اگر اللہ کی مخلوق خوش ہوگی تو آپ بھی خوش ہوں گے. آپ کی وجہ سے اگر لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کی وجہ سے اگر نقصان ہوگا تو آپ کو نقصان ہوگا. میں کیسے تصور کرتا ہوں اگر میری وجہ سے کسی کے بچے پریشان ہو تو میرے بچے خوشی کے دن گزارے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی اور پھر جو نگہبان ہمارے بھائی ہے، کوئی کزن ہوگا، کوئی بھانجا ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی یہ ہماری بھائی ہے. یہ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھائیں، احسن طریقے سے اگر اپنی ڈیوٹی نبھائیں تو ایک تو دنیا داری ہے، دنیا کا نظام تو اللہ پاک چلاتا ہے. لیکن ایک ہماری جو ECR اوپر آسمان پہ بنتی ہے، جس طرح ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ سے آفیسر کی ECR بنتی ہے، اینول کنفیڈیشن رپورٹ، ایک سالانہ خفیہ رپورٹ جس میں سینئر افسر جونیئر افسر کی کارکردگی کو لکھتا ہے اور اسی کی اس کی پروموشن ہوتی ہے. اس طرح ہماری آپ کی اور ان افسروں کی ایک ECR اوپر بنتی ہے، اللہ کے یہاں بنتی ہے. نیچے تو میں کنزرویٹر صاحب کو سفارش کر لوں گا، وہ مان لے گا. DFO صاحب کو کر لوں گا کہ ECR جو ہے یہ آؤٹ اسٹینڈنگ کر لیں، یہ کر لیں. ہم تو ایک دوسرے کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اوپر چیزیں ساری میرٹ کی ہیں. یعنی جتنے ہم ٹھیک رہیں گے، ہمارا سسٹم ٹھیک رہے گا، ہماری سوچ اور ہماری نیت کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، اتنی ہماری ECR آؤٹ اسٹینڈنگ جائے گی اور اتنی ہماری پروموشن اوپر اللہ کی طرف سے ہوگی. اور جب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی. عزت والے کام آپ کریں گے تو آپ کو اللہ پاک عزت سے نوازے گا. محنت کریں گے تو محنت کا صلہ اللہ پاک دیتا ہے. محنت کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ان اللہ پاک فرماتے کہ میں اس وقت تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتے. اور جب بندہ کوشش کرتا ہے تو کون سا کام امپاسبل ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹیچر اپنے بچوں کو کہہ رہے کہ بچوں اپنا مستقبل کا عزم، اپنا ارادہ، اپنا خواب بڑے سے بڑا رکھو. اور اگر آپ اچھی نیت سے بہت تھوڑی سی رفتار میں بھی آپ سفر کریں گے، اگر آپ کی سوچ اور نیت، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو آپ اس مقام تک ہر صورت پہنچیں گے. تو ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ٹیچر سے پوچھا کہ جی آپ کا کیا ہے، آپ کا مستقبل کا کیا عزم ہے. بڑے تیز بچے بھی ہوتے ہیں. آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا خواب ہے. تو اس ٹیچر نے کہا جی میرا خواب تو یہ ہے کہ میرا ارادہ اور میری سوچ تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جاؤں. اور 26 سال کے بعد جب اسامہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت جب حلف اٹھا رہا تھا، اس نے یہ الفاظ وہاں پہ کہے تھے کہ ایوری تھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل. یعنی ہر کام ممکن ہے، دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے. 2 دفعہ وہ ٹیچر، حالانکہ ٹیچر کے لیے بظاہر بڑا مشکل لگتا ہے کہ ٹیچر جا کے وہ امریکہ، اور بڑے دلیری سے اس نے وہاں پہ 2 ٹینیور مکمل کیے. وہی ٹیچر وہاں پہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا. لیکن افسوس کہ آج تو ہم اپنے ٹیچر کا، جو ٹیچر کا مقام ہے، ہم اس کی قدر بھی نہیں کرتے. والدین کا جو مقام ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ پاک نے والدین کے پاؤں میں ڈیر کی ہوئی ہے. اور جس نے اپنے والدین کی اہمیت، جس نے اپنے والدین کی رسپیکٹ اور جس نے والدین کا مقام پہچان لیا، اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ جا کے لوگ جاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر لیں، میرے لیے. جس کے گھر میں سب سے بڑے پیر اس کا والد ہو، جس کی سب سے بڑی پیر بھی اس کی ماں ہو، اگر وہ زندہ ہو، میرے خیال میں اگر وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو وہ اگر ماں باپ کے پاؤں میں بیٹھ جائے، یقین کریں کہ دنیا اور آخرت کے خزانے اللہ پاک نے ماں باپ کے پیروں میں ڈھیر کیے ہوئے ہیں. اور پھر ہم اپنے فرض کو پہچان لیں. اور یہ کنزرویٹر کفایت صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ کنزرویٹر بنے، یہ ڈائریکٹ کنزرویٹر نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑی محنت، اور جو بندہ جس نوعیت کی محنت کرتا ہے، جس بندے میں جتنا کام ہوگا، اس بندے کو اللہ پاک اس چیئر تک پہنچائے گا، اس مقام تک پہنچائے گا. DFO صاحب ہیں، اس میں آپ ہیں. سیاسی طور پہ یا کسی طور پہ جو بندہ جس میں جتنا کام ہوگا، اللہ پاک نے اس سے وہ کام لینے، اللہ پاک نے اسے وہاں تک پہنچانا ہے. میں آپ کے سامنے الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر بڑا سپورٹ کیا جب میں صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں.
تو میرے یہاں پہ پڑھے الحمدللہ، وہاں پہ پڑھے، اچھے ووٹ لیے، اور اس کے بعد میں گیا ہوں اپنا حلقہ چھوڑ کے دوسرے حلقے میں، اور آزاد حیثیت سے میں نے 1.25 لاکھ ووٹ کیے۔ میری ایک سوچ تھی اور میری نیت تھی، اللہ پاک کا شکر، حالانکہ خیبر پختونخوا مائی مرج ڈسٹرکٹ سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ میرے، دوسرے نمبر پر میں زیادہ ووٹ لینے والوں میں دوسرے نمبر پہ، اور آزاد حیثیت سے جیتنے والا میں پہلا آدمی ہوں الحمدللہ۔ لیکن جب بندے کی سوچ ٹھیک ہو، اس کی نیت ٹھیک ہو، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو اللہ پاک پھر اپنی غیب سے مدد بھی کرتا ہے۔ اور تاکہ روڈ کی بات کی میرے بھائیوں نے، اور اسکول کے سولر سسٹم کا تو میں بھی اعلان کرتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ یہاں پہ سولر سسٹم لگ جائے گا۔ روڈ چونکہ اس ایرا کا مسئلہ ہے، تو ایرا میں روڈ پڑا ہوا ہے، اس کا ٹینڈر بھی ہوتا ہے، پھر اسٹے وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے چونکہ ابھی میں ایرا کا ممبر بھی ہوں، ہمارا جو چیئرمین ہے عمران خان ہے، اس میں 2 ہی ممبر ہیں، ایک گورنمنٹ سے اور ایک اپوزیشن سے۔ اپوزیشن سے ڈاکٹر عباد ہے اور گورنمنٹ سائڈ سے میں ہوں۔ انشاءاللہ اس کا فائل انشاءاللہ میں لے لوں گا، فائل اس کا پڑا ہوا ہے، فائل میں اجی فاروق صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو ان سے لے لوں گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہماری جو میٹنگ ہوگی ایرا کی، سب سے پہلے اس میں اس پہ ڈسکشن کروں گا، اور اس کے لیے انشاءاللہ منظوری دوں گا۔ اور باقی انشاءاللہ یہ میرا اگر حلقہ نہیں ہے، میرا گھر ضرور ہے، یہاں پہ کوئی کام ہو۔ پچھلے دنوں میں نے 2 ٹرانسفارمر بھیجے تھے، ابھی میں نے 8 ٹرانسفارمر، اور یہ بھی انشاءاللہ اسلم بھائی آپ سارے مل کے، ابھی میں نے کوئی یہاں پہ پنیالی کا 200 kV اور کنیٹ کا 100 kV، تاتار سیگن 200 kV اور بنکوٹی 200 kV، چڑیا 100 kV، کوچر 100 kV، افضل آباد کا 2 آلریڈی آ چکے۔ یہ 10 ٹرانسفارمر میں نے اور بھی کچھ دنوں بعد انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ باقی یہاں پہ اس کے حوالے سے وولٹیج کے حوالے سے بھی مجھے پچھلے دنوں وارثمان نے بھی آیا تو، اور باقی 2-3 ساتھی کہ وولٹیج کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے میں نے ایک اور فیڈر پروپوز کی ہے، الگ فیڈر، چونکہ مراد آباد فیڈر اس میں بہت بڑا لوڈ ہے، ایک الگ فیڈر انشاءاللہ بہت جلد آپ کچھ دنوں بعد دیکھیں گے کہ آپ کے لیے ایک الگ فیڈر کا انتظام کیا جائے گا۔ وارثمان بھائی نے ایک لیٹر دیا کہ اگی پریسٹیشن کے ساتھ ایک فیڈر آپ کا پہلے منظور تھا لیکن ابھی تک لگے نہیں ہے۔ وارثمان بھی اسی فیڈر کے حوالے سے میں آپ کو کہہ دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ فیڈر لگے گا۔ ہر سیزن میں ہر سال اسی اللہ دے حکم نال 2-4 ہزار بوٹا اسی اپنی زمینیں میں لانے ہیں، اس تو علاوہ جڑے لوگوں کو اسی مدے پہ قائل کرتے ہیں یار بھائی بکری نہ چھوڑو، مال نہ چھوڑو، بوٹا نہ کپو، یہ تسی کارا بیچ بھی مدے پہ اندر لگے دے ہوئے تھے، کل تساں دا سرمایہ ہے، لہٰذا کنزرویٹر صاحب آج دن اج اپنے ہاتھ نال ہی بوٹا لاسن، اساں سنے تھا 3-4 واری بوٹے لائن وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس کی کوئی وجہ ہے، تسی نگہبان پھر دن 50 نگہبان رکھے دے، مطلب ہر بوٹے تلا تانچہ ایک جنا کھلتے دا ہوئے جڑا بھی نقصان کرے تانچہ اس کو مطلب اس کو ایکشن کہتے چلے، اس سے ہوتا مطلب اس کو روکے چلے، اس کو مطلب تانچہ اس کو پابند کیتے چلے تاکہ کسی دے بھی نقصان نہ ہوئے۔ بوٹے لانے آسان ہیں، بوٹے بچانے مشکل ہیں، جس طرح میں بچانا مودی خان گواہ ہے، سارے لوگ گواہ ہیں، مطلب اس گلے دی گارنٹی مطلب اللہ دے حکم نال مطلب میں اپنی آپ خود دینا۔ میں تو سانگا ریکویسٹ کرساں، بہت دل دے خلاصی نال گل کرساں، جس آدمی دا 100 بوٹے دا ہاتھ پہنچتا 200 لاوے، جس دا 200 دا پہنچتا 500 لاوے، تاکہ مطلب یہ ملک اج 4-5 سال تو مطلب ہوندے سے پرانے درخت ہوندے سے، کوئی نشپاتی دا ہوندا سا، کوئی لکاٹھا دا ہوندا سا، کوئی اس بوٹے وہ شیاں ختم ہو گیا۔ اے وطن ہم کو تیری بھوک کی قسم، اے وطن ہم کو تیری بھوک کی قسم، کریں گے تجھ کو جاویداں ہم جنم جنم، اللہ کی عطا تو نبی کا ہے کرم، جان تجھ پہ وار دے اے خطہ اے حرم، اے وطن 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 اے وطن